وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور اے عیسیٰ میرا وہ احسان بھی یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے دور دور رکھا. وہ تمہیں سزا دینا چاہتے تھے، ایذا دینا چاہتے تھے، وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے، میں نے نہیں کرنے دیا. یہاں ایک بات عزیزان گرامی ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی میں اور اللہ کے رسول میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. پہلے فرق تو یہ کہ اللہ کا رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ صرف بات پہنچا دینے والا ہوتا ہے. اللہ سے پیغام لیا اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اور کسی سابقہ رسول کی شریعت پہ عمل کروا دیا، کسی سابقہ رسول کی کتاب پہ عمل کروا دیا. یہ نبی کا کام ہے. اگر اللہ کے نبی کو اس کی امت ایذا پہنچانا چاہے، قتل بھی کرنا چاہے، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ کے بعد انبیاء کو قتل کیا گیا. حضرت یحییٰ قتل ہوئے، حضرت زکریا قتل ہوئے، لیکن اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے عدالت بن کے آتا ہے. اللہ کے رسول پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. کئی لوگوں نے تنہائی میں حضور کو قتل کرنا چاہا، آپ تھوڑا نہیں کر سکو گے، کوشش کرو، اللہ میری حفاظت کر رہا ہے. اور یہ جو ڈرامہ بازی کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھوکا گیا، ان کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے، جوتے مارے گئے، ان کو گھسیٹا گیا، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. یہ سارے کے سارے انہوں نے کسی اور کے ساتھ کیا. اگر کیا پھانسی پہ لٹکایا، کسی اور کو لٹکایا، وہ کیا ہے، سلیب پہ لٹکایا، کسی اور کو لٹکایا. شبہ حلق، حضرت عیسیٰ کے شبہ میں آ گئے. اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی نہیں کی جا سکتی، اس کی بڑی سخت سزا ہوتی ہے، جیتے جی بھی. اس لیے کہ وہ خود اللہ کی طرف سے عدالت ہوتا ہے. فرمایا کہ اے عیسیٰ، اذ جئتہم بالبینات، جب تو ان کے سامنے کلی کلی نشانیاں لے کے آیا، تو نے معجزے دکھائے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کلی کلی جادوگری ہے. اور اس وقت انہوں نے تجھے مارنا چاہا. کففت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے دور دور رکھا، تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیا. میری تم سے بہت بڑی نعمت تھی. ہاں، ایک بہت بڑی نعمت یہ تھی، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور میں نے تیرے کچھ ساتھیوں کے، تیرے کچھ امتیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، مجھ پہ بھی ایمان لے آؤ اور میرے رسول پہ بھی ایمان لے آؤ. عیسیٰ علیہ السلام میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. تو تیرے قریب ترین حواری تھے، تو انہوں نے قالوا، یوں کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. اے عیسیٰ، میرا یہ بھی تم پہ احسان تھا. اس قال الحواریون، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اور پھر آگے واقعہ مائدہ بیان کرنے کے بعد ایک اہم سوال آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، اور اے عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کرو جب حواریوں نے، تیرے ساتھیوں نے یوں کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم،
یہ اپنی جگہ گستاخی کی بات. گستاخی نمبر 1 کہ اللہ کے رسول کو نام سے پکار رہے ہیں. ہماری ہے تجھے یا رسول اللہ کہنا چاہیے. نام سے انہوں نے تجھے پکارا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، ہر یہ سچ کی وربک، کیا تیرے پروردگار میں اتنی طاقت ہے؟ یہ گزری گواہی اللہ کی طاقت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اللہ میں اتنی، تیرے پروردگار میں اتنی استطاعت طاقت ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہم پہ ایک دسترخوان اتر آئے. قال نے جواب دیا اتقوا اللہ اللہ شکر ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اس قسم کی بے ہودہ باتیں. اللہ تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے. عقل کے مارو، کبھی تم نے غور سے نہیں دیکھا یہ جو زمین سے لہلہاتی فصل ابھر رہی ہے، یہ جو درخت تمہیں پھل دے رہے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ نہیں؟ بادلوں میں سے اترتا ہوا دسترخوان وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور زمین سے اگتی ہوئی فصل اور پھل یہ تمہارے باپ نے پیدا کیے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اور ایمانداری کی بات ہے. انسانی عقل کی یہ کجربی ہے کہ وہ روزانہ معجزہ دیکھتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معجزہ ہے. ہر وقت وہ معجزوں میں سے گزر رہا ہے اور معجزے مانگتا ہے. یہ جو آپ سانس لیتے ہیں یہ کیا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں. یہ سانس کا آنا جانا ایک معجزہ ہے. یہ جسم خون حرکت کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، جب یہ آنکھیں کھول کے دیکھو یہ معجزہ ہے. یہ دل کی دھڑکن اور اس کا عمل، یہ جگر کا عمل، یہ کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھو یہ معجزہ ہے. تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ جس طرح سے عمل کر رہا ہے یہ سب معجزہ ہے. روز ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہے، اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے، اس لیے تم اس کو تو معجزہ ماننے کو تیار نہیں ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے بادلوں میں سے اترتا ہوا ایک دسترخوان آئے. او بھائی اس طرح خوبصورت اللہ نے بیان کیا. افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور سے دیکھا کہ تم کاشت کرتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس کو اگاتا کون ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم؟ لیکن دو عمل ہیں. ایک ہے کاشت کرنے کا عمل، زمین کو تم نے خوب نرم کیا، اس میں تم نے کھاد ڈالی، اس میں تم نے بیج ڈالا، اس کو تم نے پانی دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ تم نے کیا. اب آگے جو تم کاشت کرتے ہو مانتے کاشت تم کرتے ہو. افرائیتم، لیکن جو تم کاشت کرتے ہو اس کو کبھی تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا؟ انتم تزرعونہ، اب اس میں سے کونپل ہوا، اس بیج کو آہستہ آہستہ ایک تناور 200 فٹ کا درخت بنا دینا، یہ تمہارا کام ہے، تم کرتے ہو. ام نحن الزارعون، یا اگانے والے ہم ہیں. عزیزان گرامی، آپ نے کبھی سوچا کہ بیج میں سے کونپل پھوٹتی کیسے ہے؟ کتنی دنیا کی قوتیں ہیں، عوامل ہیں، اسباب، فیکٹرز ہیں جو کہ مل کے اکیلے اس بیج پہ مرکوز ہو جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو وہ بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے. خود ایک زمین کے اندر طاقت ہے جسے قوت نمو کہا جاتا ہے. پھر پانی کی طاقت ہے، وہ بیج کو نرم کر دیتا ہے.
پھر گیسز ہیں مختلف قسم کی فضا کے اندر جو اس بیچ پہ عمل کرتی ہیں، پھر ٹیمپریچر ہے فضا کا، پھر سورج کی توانائی ہے، اور پھر سمندر سے اٹھی ہوئی کشید کردہ پانی کی ہوائیں، بادل ہیں، اور پھر بادل میں جب کڑک ہوتی ہے تو نائٹ ویژن اس میں پانی میں مل جاتی ہے، کھاد پانی کے اندر ملا دیا جاتا ہے بارش کے ایک ایک قطرے میں، اور وہ اس بیچ پہ گرتا ہے آپ کو۔ ہوائیں، سمندر، بادل، سورج کی توانائی، گرمی، گیسیں، پانی کی قوت، وہ کتنی ساری طاقتیں قریب سے اور کروڑوں میل دور سے ایک بیچ پہ عمل کرتی ہیں، تو بیچ میں سے محبت ہوتی ہے۔ ان ساری طاقتوں میں کوارڈینیشن پیدا کر کے ایک خاص مقدار میں بیچ پہ عمل کرانا یہ کسان کے بس کی بات ہے، یہ کسان کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کھیت میں سے دانے کا اگنا یہ خان کے اترنے سے کم درجے کا معجزہ نہیں ہے، لیکن تمہاری آنکھیں نہ دیکھ سکیں اس کا کیا علاج۔ مومن میں اور غیر مومن میں میرے دوستوں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ان اسباب کے پردے میں اللہ کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کھیت لہلاتی فصل میں اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس تاروں بھرے آسمان میں، کہکشاں میں، نظام شمسی میں وہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر پاتا تو پھر کہتا ہے کہ جب دسترخوان اترتا ہوا اللہ کے ہاتھ سے نظر آئے، پتہ تو چلے کہ اللہ ہے۔ یہ تھا وہ مطالبہ حواریین کا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ اللہ سے کہو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، حواریوں نے جواب دیا، نرید، ہم یہ چاہتے ہیں ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا، کہ ہم وہ اللہ کے ہاں سے دسترخوان اترے اس میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، وَنَعْلَمْ، اور ہمیں پتہ چلے أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ تو نے ہم سے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ اللہ کی نبوت، اللہ کی رسالت ویسے سچی نظر نہیں آتی، ایک دسترخوان اترا ہوا نظر آ جائے تو پھر اللہ کے رسول کی رسالت سچی، اس کی حکمت، اس کے معجزات، اس کی تعلیم، اس کی شخصی عظمت، اس کے کردار کی بلندی، ان سب سے آنکھیں اندھی، اور نظر آئے ایک دسترخوان اترتا ہوا آسمان سے تو پھر رسول سچا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر ہم اس پہ گواہی دیں۔ قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نے پھر یوں دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پہ آسمان میں سے ایک دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور ہمارے لیے وہ ایک آنے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ایک خوشی کا ایک موقع، ایک عید بن جائے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ہم کو ایک نشانی میسر آ جائے، وارزقنا، اور تمہیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اصرار پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کہ اللہ یہ اصرار کر رہے اس معجزے پہ تو یہ معجزہ اتار دے، یا پھر پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کی بات نہیں تھی کہ وہ خوان اتار دیتے، وہ دسترخوان لے آتے، اللہ سے مانگ رہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہوتا، خواہ وہ ولی ہو خواہ نبی ہو۔ قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
انی منزل خان ہے، خان دسترخوان کو مجبور کری اتار دیتا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، اور دسترخوان اتر آنے کے بعد تم میں سے جس نے بھی پھر انکار کیا اور کفر کی راہ اختیار کی، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں نے پوری دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوا ہوگا نہ دینے والا ہوگا. سخت ترین عذاب تم کو. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کسی نے پھر کفر کی بشارت کی یا انکار کی بشارت کر دی پھر مہلت بھی ملے گی، تو فوراً عذاب آتا ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سے معجزہ نہیں مانگنا چاہیے. اگر مانگنے میں معجزہ آ گیا تو پھر سوائے ایمان اور تقوی اور پوری طرح سے اطاعت کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. پھر مہلت ختم، پھر فوراً عذاب آ جائے. لگتا یوں ہے کہ یہ جملہ اللہ کی طرف سے سننے کے بعد فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ دسترخوان تو میں بھیج رہا ہوں لیکن اتنا سن لو کہ اس کے بعد اب کسی نے کفر کیا تو اب پھر دنیا کا سخت ترین عذاب آئے گا. میرا اندازہ ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ بھاگ گئے، اس معجزے کے مطالبے سے نہیں بھاگ گئے. میرا اندازہ ہے پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مجبور نہیں کیا اور معافی مانگ کے بھاگ گئے. یہ نہیں، بس ہمیں اعتبار ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ سارے احسانات اور نعمتیں گنوانے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں. اس سوال پہ عزیزان گرامی دھیان دیں کہ یہ اصل میں وہ بات ہے جس کے لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی جا رہی ہے. پوچھیں یا عیسیٰ بن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ ساتھ ایک خدا بنا لو، دو خدا بنا لو، ایک خدا میں بن جاؤں، اللہ کے ساتھ ساتھ ایک میری ماں بن جائے. تم نے یہ کہا تھا؟ اور اس شاہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے جو کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن پورے مجمع میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تجھے خدا بنا رکھا تھا، تیری ماں کو خدا بنا رکھا تھا، ہر گرجے میں اس کی تصویر اور اس کا بت لٹکا دیا تھا، اس کی پوجا کی جاتی تھی. اور جب مقدس جنگیں اسلیبی جنگیں ہوتی تھی تو جھنڈوں پہ حضرت مریم کی تصویر بنائی جاتی تھی. تم نے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اور ہمیں الوہیت کا درجہ دے دو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سبحان اے اللہ تو پاک ہے، ہر غلطی سے پاک تو صرف تیری ذات ہے، ہم تو غلطیوں کے ہوتے ہیں، لیکن ما یکون لی، مجھے یہ ہرگز یہ زیب نہیں دیتا تھا اور یہ میرا کام نہیں تھا اور میں نے ایسا نہیں کیا ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات تیری مخلوق سے کہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہ پہنچتا. میں کیسے کہہ سکتا تھا یہ بات؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ تیرے علم میں ہوتی، اسے چھپی ہوئی تو نہیں. تعلم ما فی نفسی
میرے تو دل میں جو چھپا ہوا ہے تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور اے اللہ تیرے دل میں جو ہے وہ تو میں نہیں جانتا. جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، وہ جو تیرے دل میں ہے میں تو نہیں جانتا. یا پھر اللہ کے رسول بہت خوبصورت انداز میں اپنے علم کا انکار فرمایا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ یہ صرف تیری ہی ذات ہے. دیکھیے انک، بے شک تو، انت اور تو ہی، دو مرتبے، بے شک تو اور صرف تو ہی اللہ الغیوب ہے، غیب کو جاننے والا، عالم الغیب ہے. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. اے اللہ میں نے ان سے صرف وہی کچھ کہا جو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہی تو تھا ان اعبدوا الله ربي وربكم، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. میں نے تو صرف یہی ایک دعوت دی. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کے ایمان کا گواہ رہا، ان کی حرکتوں کا، ان کے کفر کا بھی، ایمان کا بھی میں شاہد رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، تو مجھے وفات دے دی، وفات کے میں وفات بلانے کے لیے. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر ان پہ نگران تو ہی تو تھا، میں تو نہیں تھا. مجھے کیا معلوم کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا. یہاں سے عزیزان گرامی ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کا رسول جب دنیا سے چلا جاتا ہے، خواہ اس کو وفات اور موت نہ بھی آئی ہو، تو اس کی رقابت، اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری اپنی امت پہ سے ہٹ جاتی. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن بعض صحابہ، بعض امتی حضور کے صحابہ کا میں غلط کہا، اس کی حدیث میں امتی کا عبادت کہ حضور کے بعض امتی جن سے حضور واقف ہوں گے، حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیں گے، اور فرشتے انہیں پکڑ کے اسی طرف لے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، ان کو آنے دو، یہ تو میرے بندے ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو آنے دو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ، انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کو بعد انہوں نے کیا کیا کرشمے دکھائے، کیا کیا انہوں نے بدعات ایجاد کی، کیا کیا اعمال کیے، آپ نہیں جانتے. اس لیے آپ کے سامنے، آپ کے پاس آنے کے لائق نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہی جملہ کہوں گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اے میرے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان پہ شاہد رہا، ان کے اعمال کا گواہ رہا، لیکن جب تو نے مجھے وفات عطا فرما دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو خود ہی ان پہ نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز پہ خود گواہ ہے.